آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم ان دعووں کا جائزہ لیں گے جن کے مطابق قرآن پاک میں ایسا سائنسی علم موجود ہے جو صدیوں پہلے ہی ظاہر کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں سب سے بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا 7ویں صدی کی کسی کتاب میں آج کا جدید سائنسی علم واقعی موجود ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماخذی مواد اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ تو آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ون اسلام پروڈکشنز کی ایک ویڈیو ہے جس میں قرآن کی کچھ خاص آیات کو سائنسی معجزات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم ان کے دلائل کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں کائنات سے جڑے دعووں سے۔ ہم دیکھیں گے کہ کائنات کی ابتدا اور اس کے ممکنہ اختتام کے بارے میں کیا دلائل دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس دعوے کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بگ بینگ تھیوری آخر ہے کیا۔ تو یہ وہ سائنسی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ کائنات کا آغاز ایک بہت ہی چھوٹے، گرم اور کثیف نقطے سے ہوا جو پھر تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو اس تھیوری کے ثبوت میں جو قرآنی آیت پیش کی جاتی ہے وہ ہے سورہ الانبیاء کی آیت 31، جس میں کہا گیا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک بند اکائی رتقاں تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ویڈیو ہے نا وہ ایک سیدھا سیدھا موازنہ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت میں جو لفظ رتکن یعنی بند اکائی استعمال ہوا ہے وہ بگ بینگ کی ابتدائی سنگولیرٹی کی طرف اشارہ ہے، اور جملہ پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا یہ کائنات کے پھیلاؤ یعنی کاسمک ایکسپینشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اب کائنات کے آغاز کے بعد بات آتی ہے اس کے اختتام کی۔ اس کے لیے ایک اور تھیوری کا ذکر ہے جسے کہتے ہیں بگ کرنچ تھیوری۔ یہ ایک فرضی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ ایک دن کائنات کا پھیلاؤ رک جائے گا اور یہ واپس سکڑ کر اپنے آپ میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اس بگ کرنچ تھیوری کو جوڑنے کے لیے جو آیت سامنے لائی جاتی ہے وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت 105۔ یاد کرو وہ دن جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاتب لکھے ہوئے تومار کو لپیٹتا ہے۔ ویڈیو اس آیت کو کائنات کے ممکنہ خاتمے سے جوڑتی ہے۔ اچھا، تو کائنات سے نکل کر اب ہم آتے ہیں انسانی جسم کی طرف۔ یہاں حمل سے لے کر احساس تک کے بارے میں کچھ دعوے کیے گئے ہیں۔ یہ دعوے جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اسے ایمبریولوجی کہتے ہیں، یعنی وہ سائنس جو ماں کے پیٹ میں بچے کی تشکیل اور اس کی نشو و نما کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ویڈیو میں سورہ المومنون کی آیات 12 سے 14 کا حوالہ دیا گیا ہے جو نشو و نما کی مراحل بیان کرتی ہیں۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام پر ایک بوند بنایا، پھر ہم نے اس بوند کو الکا بنایا، پھر ہم نے الکا کو مضغہ بنایا۔ تو ویڈیو میں ان مراحل کو کچھ اس طرح سمجھایا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ایک محفوظ جگہ پر ایک بوند، دوسرا مرحلہ یہ الکا بن جاتا ہے جس کی تعریف وہ کرتے ہیں ایک جونک، خون کا لوتھڑا یا کوئی لٹکی ہوئی چیز، اور تیسرا مرحلہ ہے مضغہ یعنی ایک چبائی ہوئی چیز جیسا۔ اب انسان کی پیدائش کے بعد بات کرتے ہیں اس کے احساسات کی، خاص طور پر درد کے احساس کی۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری جلد میں خاص قسم کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں درد محسوس ہوتا ہے۔ اور اس بات کے ثبوت میں کہ قرآن کو یہ پہلے سے معلوم تھا، یہ آیت پیش کی جاتی ہے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں نئی کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ درد کو محسوس کرتے رہیں۔ تو ویڈیو کا استدلال یہ ہے کہ یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ درد کا تعلق ہماری جلد سے ہے، اور یہ ایک ایسی سائنسی حقیقت ہے ان کے مطابق جو انسان نے حال ہی میں دریافت کی ہے۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جس کا تعلق ہے سمندروں کے معجزات سے۔ یہاں ان کی گہرائیوں اور تقسیم کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ یہاں پہلا دعویٰ ایک بہت ہی دلچسپ سائنسی عمل کے بارے میں ہے جسے اوشیانک کانفلکس کہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جب دو سمندر آپس میں ملتے تو ہیں مگر اپنے پانی کے درجہ حرارت، کثافت یا نمکیات میں فرق کی وجہ سے ایک دوسرے میں گھل مل نہیں پاتے اور ان کے بیچ ایک رکاوٹ نظر آتی ہے۔ اور اس عمل کو سیدھا سیدھا جوڑا گیا ہے سورہ رحمان کی ان آیات سے۔ اس نے دو دریا بہائے جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اچھا، ایک اور دعویٰ ہے اندرونی لہروں یعنی انٹرنل ویوز کے بارے میں۔ سمندری سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ لہریں صرف سمندر کی سطح پر نہیں ہوتی بلکہ گہرائی میں پانی کے اندر بھی لہریں اٹھتی ہیں۔ اور اس کی دلیل کے طور پر جو آیت پیش کی گئی ہے اس کی تشریح اندرونی لہروں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اسے لہروں نے ڈھانپ رکھا ہے، جن کے اوپر لہریں ہیں، جن کے اوپر بادل ہیں۔ تو یہ ساری مثالیں دینے کے بعد ویڈیو ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہو سکتی تھیں؟
اور اس سوال کے جواب میں ویڈیو اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے۔ یہ علم اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کا سرچشمہ الہامی ہے۔ تو چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں ان 6 دعووں پر جو آج ہم نے دیکھے۔ کائنات کی ابتدا یعنی بگ بینگ اور اس کا خاتمہ یعنی بگ کرنچ، انسان کی رحم مادر میں نشوونما کے مراحل، جلد میں درد محسوس کرنے والے ریسپٹرز، 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ اور آخر میں سمندر کی اندرونی لہریں۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بڑے اور گہرے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ قدیم زمانے کی حکمت اور آج کی جدید سائنسی دریافتوں کے درمیان آخر رشتہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مزید سوچ و فکر کی دعوت دیتا ہے۔